اسٹوڈیو کے پروگرام پاسبانوں کی خدمت میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ پاسٹر شاہد گل موجود ہیں جن کا تعلق شائن گوسپل منسٹری سے ہے۔ میں پاسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی مسیحی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ مسیح یسوع کے بابرکت پرجلالی اور لاکھ خطا نام جو طلوع آفتاب صداقت ہے، جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، اس کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری شاہد گل ہے۔ میرا تعلق بیسیکلی سیالکوٹ سے ہے، لیکن اس وقت میں لاہور شادرہ کے اندر خدمت کر رہا ہوں، اور 2013 میں نے خدمت کا آغاز کیا۔ شادی سے پہلے میں خدمت نہیں کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد جو میری مسز تھی وہ اسٹوڈنٹ دور سے ہی خدمت کر رہی تھی، اور اس کی بڑی کاوشوں، دعاؤں اور محنتوں کے بعد خدا نے یہ ممکن کیا کہ میں بھی خدا کا ایک اچھا خادم بن سکوں۔ اس کے بعد میں نے ٹروتھ ایونجیکل کالج سے سیمنری کی اور باقاعدہ طور پر خدا کے کلام کی خدمت کا آغاز کیا، اور 2013 سے میں نے کلام کی خدمت کا آغاز کیا۔ اب میں تقریباً پورے پاکستان میں تمام 4 صوبوں میں خدمت کر چکا ہوں، یہاں کے آؤٹ آف کنٹری بھی جاتا ہوں، دبئی شارجہ بھی خدمت کر کے آ چکا ہوں، لیکن نیکسٹ پلان میرا انڈیا کا ہے جہاں میں کلام کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، اور میں بے حد مشکور ہوں سسٹر کا اور پانی اسٹوڈیو کا جس نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ بات کر سکوں۔ پاسٹر صاحب اپنی چرچ کی خدمت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ میرے چرچ کا نام ہے شائن گوسپل، اور وہاں ہم نے ایک بائبل کالج کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے، جس میں میرے پاس 30 اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں خدا کے کلام کی بابت سکھاتا ہوں، اور بہت سارے ہائی کوالیفائڈ پڑھے لکھے بچے اور بہت سے کم پڑھے لکھے بچے بھی، بیٹے بیٹیاں، جس میں عمر کی قید نہیں۔ اور میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم سننا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کے پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا تینوں لوگ مبارک ہیں۔ اور آپ کی فیملی میں سے کون کون خدا کی خدمت کر رہا ہے؟ میری فیملی میں سے ہم 4 لوگ ہیں، اور ہم چاروں لوگ جو ہے نا خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں، جس میں میری بڑی بیٹی پاسٹر سہانا گل اس کا نام ہے، اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ گوسپل سنگر ہے، اس کا نام شائنا گل ہے، اور میری بیوی ایونجلسٹ شائستہ شاہد گل ہے۔ ہم چاروں لوگ مل کر خدا کے کلام کی اور اس کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب آج ہماری آڈینس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس اسٹوڈیو کے وسیلے سے؟ آج میں آپ سے کلام مقدس میں سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، جو بہت بڑا ایک سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں ایک لفظ میں ہم سب کا جواب ایک ہو، کیونکہ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بائبل مقدس کیا ہے، تو ہم سب کے مختلف جوابات ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی کہتا ہے کتاب مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ کتاب مقدس جو ہے وہ خدا کے منہ کی اور دل کی باتیں ہیں، یہ ہماری زندگی ہے۔ ایسے ہی مختلف سوالات کے جواب ہم دیتے ہیں، لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں سے ہی سے سیکھیں تو ہم سب مسیحیوں کا جواب ایک ہی ہوگا۔ اور میں چاہوں گا میرے ساتھ اب سب نکال لیں مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 39 آیت میں سے آج ہم دیکھیں گے کہ خود بائبل مقدس کیا کہتی ہے، کہ بائبل مقدس کیا ہے۔ جی میں آپ کے لیے ورس پڑھنا چاہوں گا، مقدس یوحنا رسول کی انجیل نیا عہد نامہ 5 باب اس کی 39 آیت۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ آمین۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں نا، تو جتنے ہی نبی پیغمبر رسول آئے سب نے ایک ہی بات کہی کہ یسوع مسیح پیدا ہوں گے۔ اور جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل سے، تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی، اور پھر مکاشفہ تک جاتے ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے۔ اس لیے اگر تمام بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے اس بات کو کہ در حقیقت جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، مگر یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس جو ہے وہ در حقیقت یسوع مسیح کی گواہی ہے۔ پرانا عہد نامہ پرانا وعدہ اور نیا عہد نامہ نیا وعدہ۔ پرانا عہد نامہ یہ ہے کہ یسوع مسیح آئے گا، اور نیا عہد نامہ یہ کہ یسوع مسیح آ گیا اور دوبارہ آئے گا۔ اور ایک اور میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، اور یہ ورس کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل 20 باب اس کی 31 آیت ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس لکھے جانے کا مقصد کیا ہے۔ لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ
کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ. آمین. اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں، اس بائبل مقدس میں اس بات کو درج ہے کہ ہمیں اس میں سے ڈھونڈنا کسے ہے؟ ہمیں ڈھونڈنا اس میں سے مسیح کو، تاکہ ہم لوگوں کو مسیح دیں. جب کسی کو مسیح دیں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس چلی جائے گی. آج ہم بہت ساری جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے شفائیہ اور بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے لیے پراپر ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو ہمیں اس کلام میں سے یسوع مسیح کو ڈھونڈنا ہے اور لوگوں کو یسوع مسیح ہی دینا ہے، تاکہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، جو کل آج بلکہ ابا تک یکساں ہے. اس لیے بہنوں بھائیوں کوشش کریں کہ لوگوں کو بائبل مقدس میں سے مسیح دیں. جیسے ہمارے بچوں کو اکثر مقدس داؤد پسند آ جاتے ہیں. اگر داؤد ایک جنگجو بادشاہ تھا لیکن اس کا سورس پیچھے خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اگر ہم مقدس موسیٰ کی بات کریں، اس نے بڑے بڑے معجزات کیے، تو کیا پیچھے اس کے خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں تھا جس نے وہ سارے کام کروائے؟ کیونکہ اس کے اندر چٹان کا ذکر ملتا ہے اور چٹان بیسیکلی خدا کو ظاہر کرتی ہے. اس لیے ہمیں ہر بات میں سے نکال کے لوگوں کو خدا کا بیٹا یسوع مسیح دینا ہے، اور وہ لوگ برکت پائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. آج کے کلام کے وجہ خداوند آپ کو اور مجھے سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. آمین. پاسٹر شاہد، تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے پانی اسٹوڈیو میں آئے اور اپنا قیمتی وقت ہماری آڈینس کے لیے نکالا. تھینک یو سسٹر. میں بے حد مشکور ہوں آپ سب کا، تمام ٹیم کا، کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں نے آ کے کلام کی خدمت کی. گاڈ بلیس یو. آمین.